بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم ترجمۃ القرآن 9th کلاس کی اس کا چیپٹر نمبر 5 پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے سورۃ الفرقان۔ ٹھیک ہے، تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اس کو۔ سورۃ الفرقان مکی صورت ہے اور اس میں 77 آیات ہیں۔ ٹھیک ہے، سورۃ الفرقان جو ہے وہ مکی آیات ہے اور اس میں 77 آیات ہیں۔ اس میں لکھا تو نہیں ہوا، ویسے اس کے ٹوٹل جو رکوع ہیں وہ 6 ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں ٹوٹل 6 رکوع ہیں۔ تعارف ہے اس کے بعد۔ فرقان کا معنی ہے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا۔ اس صورت کی پہلی آیات میں قرآن مجید کو فرقان قرار دیا گیا ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ حق اور باطل، یعنی کہ اچھی بات اور بری بات کے درمیان۔ اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ الفرقان رکھا گیا۔ یہاں سے سوال نمبر 1 کا جواب بن رہا ہے کہ سورۃ الفرقان کو انعام کیوں دیا گیا، تو اب یہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ اس صورت کی پہلی آیت میں قرآن مجید کو فرقان قرار دیا گیا یہاں تک، اور بیچ والے یہ سکپ کر دیں گے اور اس کے بعد جو ہے یہاں سے پڑھیں گے۔ اسی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ الفرقان رکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ جو ہے وہ سورۃ الفرقان کا جو ہے وہ خلاصہ بیان کیا گیا ہے کہ سورۃ الفرقان کا جو ہے وہ خلاصہ کیا بنتا ہے۔ تو سورۃ الفرقان کا خلاصہ اسلام کے بنیادی عقائد کا اثبات اور کفار کے اعتراضات کا جواب ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سوال نمبر 2 کا جواب بھی بن رہا ہے۔ سوال نمبر 2 جو ہے وہ سورۃ الفرقان کا خلاصہ تحریر کریں، یہ سوال ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں ہم MCQs دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 پہ تو سورۃ الفرقان جو ہے وہ مکی ہے یا مدنی، تو سورۃ الفرقان جو ہے وہ مکی ہے، آپ لکھ سکتے ہیں۔ سورۃ الفرقان کی ٹوٹل کتنی آیات ہیں، تو سورۃ الفرقان کی ٹوٹل 77 آیات ہیں۔ سورۃ الفرقان میں ٹوٹل جو ہے وہ کتنے رکوع ہیں، تو سورۃ الفرقان میں ٹوٹل کتنے رکوع ہیں، میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا 6 رکوع ہیں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہم اس میں اضافی سوالات دیکھ لیتے ہیں۔ اضافی سوالات اس میں کچھ خاص نہیں بن رہے، کیونکہ 2 سوال ہی جو ہے وہ اس میں بن چکے ہیں آلریڈی، جو کہ اپنا لازمی سوالات میں شامل ہیں، وہ میں نے آپ کو بھی بتا دی ہیں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہم آ جاتے ہیں مضامین کی طرف۔ مضامین میں دیکھیے، مضامین میں سورۃ فرقان کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور قرآن مجید کی حقانیت کا جامع بیان ہے۔ ٹھیک ہے، آغاز میں اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان ہوئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان ہوئی ہے، اور قرآن پاک کی حقانیت کا جامع بیان ہے، یعنی کہ ایک زبردست قسم کا۔ جھوٹے خداؤں کی بے بسی اور لاچارگی کا ذکر ہے، یعنی کہ جھوٹے خداؤں سے مراد بت ہیں کہ جو کہ کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، وہ کیسے لاچار ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ تو خود دوسروں کے محتاج ہیں، وہ ہمیں کیا فائدہ دیں گے، اس بارے میں ذکر ہے کہ جھوٹے خداؤں کی بے بسی اور لاچارگی کا ذکر ہے۔ قرآن مجید اور عقیدہ رسالت پر مشرکین کے اعتراضات کا بھرپور جواب دیا گیا ہے، یعنی کہ قرآن مجید میں عقیدہ رسالت پر مشرکین نے جو خام خواہ کے اعتراض کیے تھے کہ آپ جو ہے وہ نبی نہیں ہیں، یا یہ وہ فلاں فلاں اس طرح کے مختلف قسم کے اعتراضات کیے تھے، ان کا کیا ہے بھرپور جواب جو ہے وہ قرآن مجید کی اس آیت میں دیا گیا ہے۔ اس صورت میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے ظالموں کی حسرت کا بیان ہے، یعنی کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کی ایک حسرت ہی ہے کہ آپ جو ہے وہ نبی نہ ہوں، لیکن آپ نبی ہی ہیں، ان کا بیان ہے۔ انبیاء کرام کو جھٹلانے والی قوموں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر کر کے قریش مکہ اور ایسے تمام مجرموں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے، یعنی کہ پچھلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، ان کی قوموں پر جو انہوں نے نافرمانی کی تھی، ان پر جو مختلف قسم کے عذاب آئے تھے، ان کو بیان کر کے کیا ہے اس صورت کے اندر ان کو ڈرایا گیا ہے، تاکہ جو ہے شاید وہ ایمان لے آئیں اس سے اور وہ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ ٹھیک ہے، سورۃ فرقان کے آخر میں رحمان کے پسندیدہ بندوں کی صفات بیان ہوئی ہے۔ یہ کویسچن لازمی آئے گا میرے خیال میں کہ رحمان کے بندوں کی خصوصیات کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، تو رحمان کے بندوں کی خصوصیات یہ ہیں کہ یہ زمین پر عاجزی اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں، اگر چاہے لوگ ان سے الجھنا چاہیں تو یہ ان کے ساتھ نہیں الجھتے۔ ٹھیک ہے، پوری رات خوب غفلت میں نہیں پڑے رہتے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اسی طرح بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے راتوں کو آباد رکھتے ہیں۔ زندگی کے ہر معاملے کی طرح مال خرچ کرنے میں بھی میانہ روی سے کام لیتے ہیں، ان کے فضول مال خرچ نہیں کرتے، بلکہ میانہ روی جو ہے وہ اس میں اختیار کرتے ہیں۔ نہ تو بخل کرتے ہیں، یعنی کہ نہ تو کنجوسی کرتے ہیں، نہ ہی فضول خرچی، یعنی کہ اتنی کنجوسی بھی نہیں کرتے اور پیسے کو ایسے فضول کاموں میں بھی نہیں اڑا دیتے۔ ٹھیک ہے، انسانی جان کی حرمت اس قدر ملحوظ رکھتے ہیں کہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، یعنی کہ انسانوں کی قدر کرتے ہیں، اتنے وہ بے درد نہیں ہو جاتے کہ وہ کسی کو پکڑ کے جو ہے وہ قتل کرتے ہیں، تو ایسا نہیں کرتے وہ۔ ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہے ان کے دل میں جو انسانوں کی حرمت جو ہے وہ اس کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ بدکاری سے کوسوں دور رہتے ہیں، یعنی بدکاری سے مراد جو ہے وہ زنا ہے، اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کیا ہے دور رہتے ہیں۔ کوسوں دور کا مطلب بہت زیادہ دور ہونا۔
جھوٹ اور گناہوں کی مجلسوں کے قریب نہیں جاتے، یعنی کہ جہاں پہ جھوٹ اور اپنا گناہ کیے جاتے ہیں ایسی محفلوں ایسی پارٹیز میں وہ نہیں جاتے، ٹھیک ہے، فضول باتوں اور فضول کاموں سے انہیں جو ہے وہ سروکار نہیں کرتے، بغیر تحقیق کسی کام میں نہیں پڑتے، بغیر تصدیق ہر بات کو نہیں مان لیتے۔ یہ رحمان کے بندوں کی خصوصیات ہے کہ وہ بغیر تحقیق کے کسی کام میں نہیں پڑتے جب وہ تحقیق نہ کر لیں، یا بغیر تصدیق کے وہ کسی کام میں نہیں پڑتے، یعنی کہ ہر کام میں وہ تصدیق کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھتے ہیں اس میں کون کون سے ہمارے لیے MCQs ہیں۔ سورہ فرقان کی پہلی آیت میں فرقان قرار دیا گیا، کس کو قرار دیا گیا ہے؟ قرآن مجید کو قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے ظالموں کی حسرت کا بیان جو ہے وہ کس صورت میں ہے؟ تو سورۃ الفرقان میں ہے جی۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو کون سے ہیں؟ بدکاری سے دور رہتے ہیں، فضول باتوں سے واسطہ نہیں رکھتے، جھوٹ اور گناہوں کے قریب نہیں جاتے، یہ کہ رحمان کے بندوں کی خصوصیات ہیں، ٹھیک ہے۔ بغیر تحقیق کے کسی کام میں پڑتے ہیں، بغیر تصدیق کے ہر بات کو مان نہیں لیتے۔ کون نہیں مان لیتے؟ رحمان کے جو ہے وہ بندے نہیں مان لیتے جی۔ اسی طرح ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ اضافی سوالات کون کون سے ہمارے لیے اہم ہیں۔ سورہ فرقان میں قریش مکہ اور دیگر مجرموں کو جو ہے وہ کیسے ڈرایا گیا ہے، تو آپ یہاں سے لے کر یہاں تک لکھ سکتے ہیں کہ انبیاء کرام کو جھٹلانے والی قوموں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ذکر کر کے قریش مکہ اور ایسے تمام مجرموں کو کیا ہے؟ ڈرایا گیا ہے۔ نیکسٹ سوال جو ہے وہ رحمان کے بندوں کی خصوصیات تحریر کریں۔ تو رحمان کے بندوں کی خصوصیات جیسے یہ بھی لکھی ہوئی ہیں، ابھی ہم نے پڑھی بھی ہیں کہ وہ پوری رات جو ہے وہ غفلت میں نہیں گزار دیتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، عاجزی سے زمین میں چلتے ہیں، یہاں سے لے کر یہاں تک۔ تو اس میں سے 3-4 جو ہے وہ آپ اس کی اپنا رحمان کے بندوں کی خصوصیات جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سورہ فرقان کی روشنی میں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کیسے مقام ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کو خاندانی حسب نسب یا خوبصورتی کی وجہ سے مقام نہیں ملتا، بلکہ اچھے کردار اور اچھی صفات کی وجہ سے جو انسان کو مقام ملتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم اس کی علمی اور عملی نکات کی طرف۔ سورہ فرقان کا مطالعہ کرنے سے جو علمی اور عملی نکات معلوم ہوتے ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ قرآن مجید حق اور باطل میں فرق کرنے والا کلام ہے، یعنی کہ ایک بات سچی ہے اور ایک بات جھوٹی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہے؟ حق اور باطل میں فرق کرنے والا، ان دونوں میں فرق کرتا ہے، جو تمام انسانوں کے لیے نازل کیا گیا ہے، یعنی کہ دنیا میں رہتے ہوئے جتنے بھی انسان جو ہیں وہ ہیں ان تمام کے لیے کیا ہے؟ نازل کیا گیا۔ یہاں سے جو ہے وہ سوال نمبر 3 کا جواب بھی بن رہا ہے۔ سوال نمبر 3 جو ہے وہ سورہ فرقان کے 2 علمی اور 2 عملی نکات تحریر کریں، تو ان میں سے آپ کو جو آسان لگے وہ آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید پر اعتراضات کا بنیادی سبب قیامت کو جھٹلانا قرار دیا، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید پر جو اعتراضات کا بنیادی سبب ہے وہ کیا ہے؟ قیامت کو جھٹلانا ہے۔ جو شخص قیامت پر ایمان رکھے گا وہ ان سب چیزوں کو کبھی بھی نہیں جھٹلائے گا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے برے لوگوں کو دوست بنانے والے دنیا میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں اور قیامت والے دن بھی اپنے آپ پر افسوس کریں گے، یعنی کہ دنیا میں رہتے ہوئے جو لوگ برے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو وہ بھی برا بن جائے گا، اس کو کیا ہے کہ وہ تو اپنی تباہی کا سبب بنیں گے، آپ کو بھی بنا دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو قیامت والے دن آپ کو کیا ہے؟ اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اسی طرح قیامت کے دن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ میری قوم کے بہت سے لوگوں نے اس قرآن پر عمل کرنے کو چھوڑ رکھا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے خاص بندے خاص صفات کے حامل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کو خاندانی حسب نسب زبان یا خوبصورتی کی وجہ سے مقام نہیں ملتا، بلکہ اچھے کردار اور اچھی صفات کی وجہ سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ کوئی کالا کوئی گورا، کوئی اچھا کوئی برا، یہ اس طرح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن جو انسان اچھے اعمال کرے گا وہ ایک بلند مرتبے پر ہوگا، جو برے مقام کرے گا وہ کیا ہے؟ ایک کم ترین مرتبے پر ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ جب قیامت کے دن اس حالت میں پیش ہوگا کہ اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا اور اس سے اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ کو اس پر کیا ہے؟ حرام کر دے گا۔ جو یہ تھا، اور نیکسٹ ہم پڑھتے ہیں کہ سورہ فرقان میں جو ہے وہ ہم نے کون کون سی آیات جو ہے اس کے نصاب میں شامل ہیں اور ہم نے کون کون سی آیات کا ترجمہ جو ہے وہ ہم نے یاد کرنا ہے۔ تو اس میں آیات جو شامل ہیں وہ 63 تا 67، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 63 تا 67 تک جو ہے یہ اس میں شامل ہے، اور وہیں سے یاد کرنا ہے اور وہیں سے کیا ہے آپ لوگوں کا امتحان لیا جائے گا۔ یہ دیکھیں جی آیت نمبر 63
63 جو ہمارے پاس آ چکی ہے وہ عباد الرحمن، یہاں سے یہ اسٹارٹ ہوگا، آپ یہاں سے نشان لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ہم اس کا ایک ایک لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ بہت ہی نہایت آسان طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں، اگر آپ تھوڑی سی توجہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت جلدی سمجھ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ وہ عباد کا مطلب ہوتا ہے اور بندے، رحمان کے، الذین وہ ہیں جو یمشون کا مطلب ہوتا ہے چلتے ہیں، ٹھیک ہے، علی الارض اس کا تو مطلب آپ جانتے ہوں گے کہ زمین پر، ٹھیک ہے، ہونن عاجزی سے، وَإِذَا اور جب، خاطبہم ان سے بات کرتے ہیں، مخاطب ہوتے ہیں، کن سے؟ جاہلون جاہل لوگ، قالو کہتے ہیں، سلام سلام۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب ان سے جاہل لوگ بات کریں گے تو کہتے ہیں سلام، یعنی کہ وہ اپنا جاہل لوگوں سے ایسے خامخواہ الجھتے نہیں ہیں، بلکہ بس ان کو دور سے ہی سلام کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنا کام کریں۔ والذین کا مطلب ہوتا ہے اور جو، یقولون عرض کرتے ہیں، ٹھیک ہے، والذین یبیتون، یہ ہے یبیتون کا مطلب ہوتا ہے راتیں گزارتے ہیں، لربہم اپنے رب کے لیے، سجدہ سجدے، وقیامہ اور قیام کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، اور جو راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کرتے ہوئے۔ نیکسٹ ہے والذین کا مطلب ہوتا ہے اور جو، یقولون عرض کرتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اصرف پھیر دے، عذاب جہنم، عنا کا مطلب ہوتا ہے ہم سے، عذاب جہنم کا عذاب، ٹھیک ہے، ان بے شک، عذابہا اس کا عذاب، کانا ہے، غرامن تکلیف دے، ٹھیک ہے، ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، بے شک اس کا عذاب جو ہے وہ بہت تکلیف دے ہے، ٹھیک ہے۔ انہا کا مطلب ہوتا ہے جی، غرامہ ہم نے پڑھ لیا، انہا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، ساعت بری جگہ، مستقرن کا مطلب ہوتا ہے تھوڑی دیر، ٹھہرنے، یہ اس کے الفاظ ہیں، ومقامہ اور رہنے کے لحاظ سے۔ نیکسٹ ہے والذین اور وہ لوگ، اذا جب، انفقوا خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا نا فضول خرچی کرتے ہیں، ولم یقتروا اور نہ کنجوسی کرتے ہیں، وکانا کا مطلب ہوتا ہے اور ہے، بینا کا مطلب ہوتا ہے درمیان، ذالکا ان دونوں کے، قوامہ اعتدال، یعنی کہ اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی وہ کیا ہے کنجوسی کرتے ہیں، بلکہ کیا ہے ان دونوں کے درمیان میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے والذین کا مطلب ہوتا ہے اور جو، لا یدعون نہیں پوجتے، مع اللہ کے ساتھ، الہن آخرا کسی دوسرے معبود کو، ولا یقتلوا اور نہ ہی وہ قتل کرتے ہیں، نفس کسی جان کو، التی جسے، حرام کیا، اللہ نے، الا مگر، بالحق حق کے ساتھ، ٹھیک ہے، ولا یزنون کا مطلب ہوتا ہے اور نہ وہ زنا کرتے ہیں، ومن یفعل اور جو شخص، یفعل کا مطلب ہوتا ہے کام کرے گا، یفعل کا کیا مطلب ہے کام کرے گا، ذالکا یہ، ٹھیک ہے، یلقا وہ پائے گا، اثاما اپنا گناہ، ٹھیک ہے، اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں پوجتے اور نہ ہی اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو، جان کو ناحق قتل کرتے ہیں اور نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں، اور جو شخص یہ کام کرے گا وہ اپنے گناہ کا ضرور بدلہ پائے گا، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی۔ نیکسٹ ہے یضاعف کا مطلب ہوتا ہے بڑھایا جائے، ٹھیک ہے، بڑھایا جائے گا، لہو اس کے لیے، العذاب عذاب، ٹھیک ہے، یوم القیامہ قیامت کے دن، ویخلد کا مطلب ہوتا ہے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، فیہ کے مطلب اس میں، ٹھیک ہے، یخلد ہمیشہ رہیں گے، فیہ اس میں، مہانہ ذلت کے ساتھ، یعنی کہ وہ اس میں ہمیشہ جو ہے وہ رہیں گے ذلت کے ساتھ، الا مگر، من جس نے، توبہ کی، وآمنا اور ایمان لے آیا، وعمل اور عمل کیا، عملاً نیک عمل، ٹھیک ہے، صالحاً کا مطلب ہوتا ہے نیک عمل، ٹھیک ہے، فاولئک
تو یہ لوگ یبدلو بدلہ دے گا کون؟ اللہ سیئاتہم جن کی برائیوں کو، ٹھیک ہے، حسنات نیکیوں سے، وکان اللہ اور ہے، وکان اللہ کا مطلب اور ہے، غفور الرحیمہ بڑا ہی بخشنے والا اور نہایت ہی کیا ہے رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، یعنی کہ ان کی جتنی بھی برائیاں ہوں گی ان کو نیکیوں سے بدل دیا جائے گا، اور کیا ہے اللہ بہت ہی بخشنے والا اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ نیکسٹ ہے ومن تابا اور توبہ کرے، وعمل صالحا اور نیک عمل کرے، پس بے شک یتوب الی اللہ متابا، پس بے شک یتوبو کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرتا ہے، الا طرف، اللہ ہی، متابا جو رجوع کرنا، ٹھیک ہے، اور جو توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو بے شک وہ اللہ ہی کی طرف کیا ہے وہ رجوع کرتا ہے۔ والذین جو لوگ، اور وہ جو یا جو لوگ آپ جو بھی کر سکتے ہیں، لا یشہدون وہ گواہی نہیں دیتے، زور کا مطلب ہوتا ہے جھوٹی، وَإِذَا اور جب مرو ان کا گزر ہوتا ہے باللغوی، باللغو کا مطلب ہوتا ہے بیکار بات پر، ٹھیک ہے، مرو کا مطلب ہوتا ہے وہ گزر جاتے ہیں کرامہ شریفانہ انداز سے، ٹھیک ہے، اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب وہ کسی بیکار بات پر ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ شریفانہ انداز سے کیا ہے وہیں سے گزر جاتے ہیں۔ والذین اور یہ وہ لوگ ہیں اذا کہ جب ذکروا کا مطلب ہوتا ہے انہیں نصیحت کی جاتی ہے، بیااتی کا مطلب ہوتا ہے آیاتوں کے ساتھ، ربہم ان کے رب کی، ٹھیک ہے، لم یخروا کا مطلب ہوتا ہے وہ نہیں گر پڑتے، علیہا ان پر، سم ان کا مطلب ہوتا ہے بہرے، وہ عمیانا اور اندھے، ٹھیک ہے، انہیں نصیحت کی جاتی ہے ان کے رب کی آیاتوں کے ساتھ تو ان پر بہرے اور اندھے ہو کر جو ہے وہ نہیں گر پڑتے۔ نیکسٹ ہے والذین کا مطلب ہوتا ہے اور جو یقولون دعا مانگتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، ہب لنا عطا فرما ہمیں، من ازواجنا ہماری بیویوں کی طرف سے، وذریاتنا کا مطلب ہوتا ہے اور ہماری اولاد، ٹھیک ہے، قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک، قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا اور ہمیں بنا، للمتقین پرہیزگاروں کا، امام، ٹھیک ہے، اور جو دعا مانگتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا، ٹھیک ہے، اولئک کا مطلب ہوتا ہے اور جو وہ لوگ جنہیں یجزون وہ عطا کیے جائیں گے، غرفۃ بلا خانے، بما صبروا کا مطلب ہوتا ہے ان کے صبر کے بدلے میں، وَيُلَقُّونَ اور ان کا استقبال کیا جائے گا، فیہا اس میں، تحیتاً کا مطلب ہوتا ہے دعا، وسلاما اور سلام سے، ٹھیک ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جنت میں بلا خانے عطا کیے جائیں گے اور ان کے صبر کے بدلے میں ان کا وہاں دعا اور سلام سے کیا ہے استقبال کیا جائے گا۔ خالدین کا مطلب ہوتا ہے اور ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، حسنت کا مطلب ہوتا ہے وہ کیسا اچھا ہے، مستقرن ٹھکانہ، مقامہ کا مطلب ہوتا ہے اور مقام، ٹھیک ہے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ کیسا ہی اچھا جو ہے وہ ٹھکانہ ہے جس میں کیا ہے وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کل آپ فرما دیجئے، کل کا مطلب ہوتا ہے آپ فرما دیجئے، ما یعبوا پرواہ بھی نہیں ہے، بکم تمہاری، ربی کا مطلب ہوتا ہے میرے رب کو، لولا کا مطلب ہوتا ہے اگر، دعاؤکم تم اس کی عبادت نہ کرو، فقد یقیناً کذبتم تم تو جھٹلا چکے، فسوف تو ان قریب، یکونو عذاب ہوگا، لزاما چمٹنے والا، ٹھیک ہے، جی، میرے رب کو تمہاری پرواہ نہیں کہ اگر تم اس کی عبادت نہ کرو، یقیناً تم لوگ حق کو جھٹلا چکے ہو تو ان قریب تم اس کے عذاب کو چمٹ جانے والا ہوگا، یعنی کہ تم اس کے عذاب کا مزہ چکھو گے، ٹھیک ہے، جی۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 تا 65 کا 67 کا امتحان لیا جائے گا۔
یہ آپ نے دیکھ لینا ہے. اور اس کے بعد ربنا صرف عنا جہنم، اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، یہ دعا یاد کر لینی ہے. اور اس کے بعد جو الفاظ معنی ہے یہ آپ نے یاد کر لینے ہیں، یہ بھی اس کے اوپر لکھے ہوئے ہیں تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہم اس کے MCQs حل کرتے ہیں. اس کے MCQs جو ہے وہ ہے سب سے پہلے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والے کا معنی کیا ہے. ٹھیک ہے، تو فیصلہ کرنے والے معنی کیا ہے؟ فرقان کا معنی ہے. سورۃ فرقان کے آخر میں صفات جو ہے وہ کن کی صفات بیان کی گئی؟ تو رحمان کے بندوں کی صفات سورۃ رحمان کے آخر میں بیان کی گئی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح قرآن مجید نازل کیا گیا کس کی طرف؟ تمام جہانوں کے لیے. رحمان کے بندے زمین پر چلتے ہیں. رحمان کے بندے زمین پر کیسے چلتے ہیں؟ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک خاص مقام ملتا ہے کس کو؟ اس شخص کو ملتا ہے جو اچھے کردار والا ہو. فرقان کو انعام کیوں دیا گیا؟ یہ بھی میں نے نشانات لگوا دیے ہیں. فرقان کا خلاصہ یہ بھی نشانات لگوا دیے ہیں. نیکسٹ فرقان کے اہم علمی اور عملی نکات جو ہے وہ یہ بھی ہم نے نشان لگوا دیے ہیں، آپ وہاں سے حل کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہے ہم اس کے الفاظ معنی کی طرف آ جاتے ہیں. الفاظ معنی بھی اوپر دیے گئے ہیں لیکن میں آپ کو پھر بھی یہاں بتا دیتا ہوں. قرۃ اعین کا مطلب ہوتا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک. لم یخروا کا مطلب ہوتا ہے وہ نہیں گر پڑتے. ذریتنا ہماری اولاد. مستقرن کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنے کی جگہ. اسرف دور کرتے ہیں، دور کر دے. یبیتونا وہ رات گزارتے ہیں. یمشون کا مطلب ہوتا ہے وہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے یہ آیات دی گئی ہیں، ان کا ترجمہ کرنا ہے. اگر آپ نے ویڈیو کے درمیان میں جو میں نے ترجمہ کروایا ہے تو وہاں سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ ان کو ساری آیت کا ہم نے ایک ایک لفظ کا ترجمہ جو ہے وہ ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے کر لیا ہے. ایک ایک لفظ کا ترجمہ ہم نے کر لیا. آپ وہاں سے جو ہے وہ کیا ہے یاد کر سکتے ہیں. جی نیکسٹ ہے لونگ پہ آ جاتے ہیں. لونگ اس کا ہے کہ سورۃ فرقان پر جو ہے وہ ایک مفصل مضمون تحریر کریں. تو سب سے پہلے ہم اس کے سٹارٹنگ میں چلے جاتے ہیں اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ہے وہ لونگ کہاں سے سٹارٹ ہوگا اور ہم نے اس کو کیسے حل کرنا ہے. جی ہم دیکھیں اس کی سٹارٹنگ میں آ چکے ہیں. تو سب سے پہلے آپ پہلی ہیڈنگ دیں گے سورۃ الفرقان پر ایک مفصل نوٹ. تو اس میں جو ہے وہ آپ یہاں سے لے کر یہاں تک لکھ دیں گے کہ اس میں ٹوٹل مکی ہے اور ٹوٹل اس میں 77 جو ہے وہ آیات ہیں اور اس میں 6 رکوع ہیں. 6 رکوع اپنی طرف سے آپ لکھ دیں گے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے تعارف ہے. تعارف میں سب سے پہلے آپ وجہ تسمیہ لکھیں گے. وجہ تسمیہ جو ہے وہ یہاں سے لے کر یہاں تک اور یہاں سے لے کر یہاں تک آپ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور نیکسٹ ہے آپ نیکسٹ ہیڈنگ دیں گے خلاصہ. خلاصے میں آپ یہاں سے لے کر یہاں تک لکھ دیں گے. یہ دیکھیں آپ کی 4 کے قریب ہیڈنگز جو ہے وہ بن گئی ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح مضامین میں آپ لکھ دیں گے اللہ تعالیٰ کی عظمت کے دلائل. اس صورت کے سٹارٹ میں جو ہے وہ ہیڈنگ دیں گے اللہ تعالیٰ کی عظمت کے دلائل. تو یہاں سے لے کر آپ جو ہے وہ یہاں تک لکھ سکتے ہیں. بس اتنا ہی کافی ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے لیے. اور جو ہے آپ نیکسٹ ہیڈنگ دیں گے جو ہے لوگوں کو عذاب سے ڈرانے کا حکم. ٹھیک ہے، تو انبیاء کرام کو جھٹلانے والی قوموں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر کر کے قریش مکہ اور ایسے تمام مجرموں کو ڈرایا گیا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہیڈنگ آپ دیں گے رحمان کے بندوں کی خصوصیات. تو رحمان کے بندوں کی خصوصیات جو ہے بالکل چھوٹی چھوٹی سی ہیں. آپ ان کو یاد کر کے کچھ چند جو ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں. جیسے وہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، وقار کے ساتھ چلتے ہیں. اگر چاہے لوگ ان سے الجھنا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ نہیں الجھتے. چھوٹی چھوٹی رحمان کے بندوں کی خصوصیات ہیں، ان میں سے آپ جتنی چاہیں آپ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اینڈ میں آپ علمی اور عملی نکات دے دیں. پہلی ہیڈنگ دی علمی نکات، ان میں سے 2 لکھ دیں اور عملی نکات میں سے 2 لکھ دیں. تو آپ کا لانگ جو ہے وہ حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیسن جو ہے وہ پسند آیا ہوگا. اگر آپ کا کسی قسم کا کوئی کویسچن ہو تو آپ جو ہے وہ ویڈیو کے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں یا اپنا ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جو ہے وہ میرے انسٹاگرام اکاؤنٹ کا لنک موجود ہے، وہاں پہ بھی آ کر پوچھ سکتے ہیں. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.